آج میں ایک ایسی کہانی لے کے آیا ہوں. میرے ساتھ یہ جو بچہ موجود ہے اس کا نام ہے رستم, اور رستم کی ایک حادثے کے اندر ایک ٹانگ چلی گئی مگر اس نے ہمت نہیں ہاری. وہ لمحہ مجھے نہیں بھولتا جب میرے والد صاحب نے آپریشن کے لیے سائن کرنے تھے کہ سر جی میں کہتا ہوں کہ 3 چیزیں جو آپ کے اندر ہونا, ایک غیرت, ایک خاندانی ہونا اور دوسری تعلیم. لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور کسی کے سامنے آپ شرمندہ ہوں. مجھے ایک طاقت ہے اللہ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ڈسیبلٹی دیتا ہے نا, تو آپ میں کچھ نہ کچھ ایسا ڈال دیتا ہے کہ آپ دنیا سے مختلف ہوتے ہیں. رات 1:30 بجے عام ٹانگوں والا شخص بھی دور نزدیک گھروں میں جانے سے کتراتا ہے, مگر یہ شخص رات 1:30 بجے بھی اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا. السلام علیکم, میں ہوں تبسم ریاض رانجھا. آج میں ایک ایسی کہانی لے کے آیا ہوں. میرے ساتھ یہ جو بچہ موجود ہے اس کا نام ہے رستم, اور رستم کی ایک حادثے کے اندر ایک ٹانگ چلی گئی مگر اس نے ہمت نہیں ہاری. یہ آج بھی ایک فوڈ پانڈا کے اوپر کام کر رہا ہے. 14 سے 15 گھنٹے یہ بائک چلا کے لوگوں کے گھروں میں کھانا پرووائڈ کر رہا ہے. اس نے ہمت نہیں ہاری. یہ معذور جب ہوا پہلے ٹھیک تھا, جب یہ معذور ہوا تو یہ معذور ہونے کے بعد مانگ بھی سکتا تھا, یہ ہار بھی مان سکتا تھا, مگر اس نے ہار نہیں مانی. اس کی کہانی اسی کی زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. رستم, سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی ٹانگ کو کیا ہوا تھا؟ سر یہ 2007 میں حادثہ ہوا تھا جس میں کینسر ہو گیا تھا, میری ٹانگ کٹ گئی تھی. اور آپ بائک سے گرے تھے؟ جی میں بائک سے گرا تھا جی. اور اس کے بعد کتنا عرصہ آپ ہاسپٹل رہے؟ میں سر 4 ماہ میں بیڈ پہ رہا ہاسپٹل میں, تو میری 4 ماہ میں ٹانگ ضائع ہو گئی تھی. اس وجہ سے یہ اور پھر آپ کو ساتھ کینسر ہو گیا؟ کینسر ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ڈاکٹروں نے کاٹ دی تھی نا, ٹانگ کاٹنی پڑی؟ ٹانگ کاٹنی پڑی. تو مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ کی ٹانگ کٹ گئی تو والدین کے اوپر تو بہت ایک اذیت ناک ہوا ہوگا کہ ایک ان کا جوان بیٹا معذور ہو گیا. وہ لمحہ ابو زندہ ہے آپ کے؟ جی امی ابو حیات ہیں, اور وہ لمحہ مجھے نہیں بھولتا جب میرے والد صاحب نے آپریشن کے لیے سائن کرنے تھے کہ ٹانگ کاٹ دیں, تو میرے والد صاحب رونے لگ گئے نا. تو میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ میری ٹانگ کٹ جائے. جب ٹانگ کٹ گئی تو میرے لیے بہت مشکل حالات تھے کہ میں چاہتا تھا کہ اللہ پاک مجھے بس موت دے دے, میں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی مصلیت ہوتی ہے اسی میں بھی. آپ نے ہار نہیں مانی؟ ہار نہیں مانی, الحمدللہ لگے رہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کی ٹانگ کٹ گئی اس کے بعد آپ ہاسپٹل رہے, اس کے بعد جب ہاسپٹل سے نکل کے آپ گھر گئے, پھر زندگی میں آپ دوبارہ چلنا شروع ہوئے آہستہ آہستہ, تو مجھے بتاؤ کہ آپ جب معذور ہو گئے تھے تو آپ بیٹھ کے بھی کر سکتے تھے, کسی سے مانگ بھی سکتے تھے, آپ نے اس طرف کیوں نہیں گئے؟ سر جی میں کہتا ہوں کہ 3 چیزیں جو آپ کے اندر ہونا, ایک غیرت, ایک خاندانی ہونا اور دوسری تعلیم. میں نے تعلیم حاصل کی الحمدللہ, میں BA کا ریگولر اسٹوڈنٹ ہوں ادھر ابھی بھی؟ ابھی بھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ جو تعلیم چیز ہے نا, یہ آپ کو کبھی بھی اس چیز میں نہیں لے کے جائے گی کہ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور کسی کے سامنے آپ شرمندہ ہوں. الحمدللہ غیرت ہے اندر. مجھے ایک طاقت ہے اللہ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ڈسیبلٹی دیتا ہے نا, تو آپ میں کچھ نہ کچھ ایسا ڈال دیتا ہے کہ آپ دنیا سے مختلف ہوتے ہیں. بالکل بہت اچھی بات کی آپ نے. تو پھر بائک کا کیسے یہ ان کے ساتھ رجسٹر ہوئے, کیسے اتنے کام کرتے, اور یہ بائک چلانے میں تو آپ کو کافی مشکلات آتی ہوں؟ نہیں, شروع میں مشکلات تھیں لیکن ابھی میں فوکس کر لیتا ہوں ڈرائیونگ پہ. ابھی میں نے لائسنس بھی بنوا لیا ہے اپنی بائک کا. تو پہلے جو تھا حالات بہت ٹف تھے. بکر میں رہ کے آپ کو پتہ ہے 300 کمانا بھی بہت مشکل ہے. آپ بکر سے اسلام آباد ہیں؟ جی میں بکر سے اسلام آباد اسٹڈی کے لیے آیا تھا ادھر, لیکن مجھے یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملا, اس لیے میں اوپن یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں پرائیویٹ, اور ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کر رہا ہوں تاکہ گھر کے حالات بہتر رہیں. تو روزانہ کے تقریباً کتنے گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہو؟ سر میں 14 سے 15 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں. اور جو کماتے ہو اپنے والدین کو دے دیتے ہو؟ جی چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کو بھی دیتا ہوں. کتنے بہن بھائی ہیں؟ اور میرے 3 بہنیں ہیں اور 2 بھائی ہیں. اور وہ پڑھتے ہیں بھی؟ جی وہ پڑھ رہے ہیں. تو جو خواب آپ نے سجائے تھے, ٹھیک ہے, یہ تو ایک قدرت کی طرف سے ایک اس طرح حادثہ ہو گیا, ٹھیک ہے, جو آپ کے اپنے ایک خواب تھے کہ یار میں یہ کرتا, وہ تو آپ نہیں کر پائے, مگر اب اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے وہ خواب سجائے بیٹھے ہیں. جی بالکل, انشاءاللہ جو خواب ہم نے پورے نہیں کیے وہ چھوٹے بہن بھائی پورے کریں گے, انہیں پڑھائیں گے. ابھی اس لیے تو محنت کر رہے ہیں, 15 گھنٹے کام کرتے ہیں ادھر. یہ بتائیں کہ وہ وقت کیسا تھا جب لوگ آپ کو کہتے تھے یار یہ تو معذور ہو گیا, یہ تو اب کر کچھ نہیں سکتا تھا, ہر وقت تانے ملتے تھے, جو آپ کے گھر رشتہ دار آتے تھے وہ آپ کے والد کو کہتے ہوں گے یار تیرا بیٹا تو ناکارہ ہو گیا, اس چیز نے آپ کو گرایا نہیں, اس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ ہاں میں کر سکتا ہوں؟ ہمت مرداں مدد خدا. میں کہتا ہوں کہ اگر ڈسیبلٹی ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, فزیکلی آپ کا ذہنی طور پہ معذور ہونا نہیں ہونا چاہیے. میں ذہنی طور پہ معذور نہیں ہوں,
میں دوسروں سے اچھا کماتا ہوں, دوسروں سے اچھا چل سکتا ہوں, تیز ہوں, بائک زیادہ چلا سکتا ہوں, یہ چیز ہے میرے اندر. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر ذہنی طور پہ معذور ہو جائیں گے تو آپ بیٹھ جائیں گے, تو ختم ہو گیا. پھر آپ کوئی نہ کوئی نیگیٹو کام کریں گے, کوئی نہ کوئی گھٹیا کام کریں گے, جیسے بھیک مانگیں گے, روڈوں پہ رہیں گے. لیکن آپ کے اندر غیرت ہوگی, آپ کی طاقت ہوگی, آپ کا دل جمع ہوگا, حوصلہ ہوگا, تو آپ ایسا کام کریں گے کہ دنیا آپ کی مثال دے گی. تو اب کیا خواب سجائیں؟ اب آپ BA کے اسٹوڈنٹ ہیں, خود اپنے لیے آگے 4-5 سالوں میں اگلے کیا سوچا ہے کہ آگے کیا کرنا؟ جاب کے لیے بہت اپلائی کیا ہے, ڈسیبل کوٹا بھی ہوتا ہے ہمارا, لیکن جاب نہیں لگی نا FA بیس پہ. ابھی BA کر رہا ہوں, آخری سمسٹر ہے, انشاءاللہ اس کے بعد ماسٹر کرنا ہے اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنا کوئی نہ کوئی چھوٹا سا کاروبار کروں. جب آپ ادھر جاب کے لیے آتے تھے, جدھر ابھی آپ رجسٹر بھی ہیں, ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ سے تو یہ کام ہوگا نہیں کیونکہ یہ تو سارا دن بائک کے اوپر بیٹھ کے کام کرنا؟ فوڈ پانڈا کا بھی شکریہ, انہوں نے ہمیں موقع دیا ہے, کیونکہ ڈسیبل کو بہت کم موقع ملتا ہے. روڈ کا کام ہے, آپ کو پتہ ہے, بائک چلانی ہے سارا دن, سارا کام ہی روڈ پہ ہے. تو الحمدللہ فوڈ پانڈا والوں نے بہت تعاون کیا ہے. بہت تعاون کیا, اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتا رہوں کہ یہ شخص, نام میرے ذہن سے نکل گیا, رستم کل رات تقریباً 1:30 بجے میرے گھر کھانا لے کے آیا تھا, رات 1:30 بجے. تو میں نے اسے جب دیکھا تو میں نے اس سے رابطہ کیا کہ میں صبح آپ کے پاس آؤں گا, اور رات جب 1:30 بجے میں اس سے کھانا ریسیو کر رہا تھا تو اس ٹائم مجھے اتنا دکھ لگا کہ یار یہ شخص, جب ہم نے آرڈر کیا تو مجھے تو نہیں پتا تھا کہ کون آ رہا ہے. یہ جب رات 1:30 بجے میرے گھر کھانا لے کے آیا تو میں نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں کن الفاظوں سے اس سے کھانا لوں کہ یہ اتنا زیادہ غمگین ہے. رات کے 1:30 بجے عام ٹانگوں والا شخص بھی دور نزدیک گھروں میں جانے سے کتراتا ہے, مگر یہ شخص رات 1:30 بجے بھی اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا. تب میں نے اس سے رابطہ کیا اور آج میں اس کا پروگرام کرنا ہے. اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے گا انشاءاللہ. جو بچے آپ کے خواب ہیں رستم, وہ انشاءاللہ پورے ہوں گے. حکومت پاکستان سے یا کسی اور شخص سے کوئی اپیل کرنا چاہو گے تو ایک تو وہ اپیل کرو, اور دوسرا وہ پیغام دو جو آپ کی طرح کے ڈسیبل لوگ ہیں, جو لوگ مانگتے ہیں, انہیں پہلے کوئی پیغام دینا چاہو گے تو انہیں پیغام دو. ڈسیبل بھائیوں کے لیے میں خود مثال ہوں نا, آپ مجھے دیکھیں, میں کر سکتا ہوں تو آپ کر سکتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ گھر سے نکلیں, تھوڑی سی ہجرت کریں, انشاءاللہ آپ کے حالات بہتر ہو جائیں. اللہ وسیلہ بنا دے گا, آپ کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے. آپ گھر میں رہیں گے, ڈپریشن رہے گی, سوچتے رہیں گے, زیادہ سوچیں گے کہ میں معذور ہو گیا ہوں تو میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ مجھے دیکھیں, میرے سے اور بھی زیادہ مثالیں ادھر ہیں, دونوں ہاتھ نہیں ہیں, وہ بھی کام کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور باقی حکومت وقت سے یہ اپیل ہے کہ ڈسیبل کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے. وہ معذور افراد کے لیے نہ کوئی کوٹا مل رہا ہے, نہ کچھ مل رہا ہے, نہ کوئی جاب ہے. ہم جاب لیس ہیں, مہربانی کر کے ہمیں کوئی جاب دیں یا کوئی اچھا سا کاروبار دیں تاکہ ہم زندگی آسانی سے گزار سکیں. انشاءاللہ رستم, جو آپ کے خواب ہیں انشاءاللہ وہ پورے ہوں گے. آپ بہادر ہو, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ٹانگوں والوں سے بھی زیادہ محنت کرتے ہو. اسی طرح پڑھتے رہو, اور وہ دن دور نہیں ہے جب انشاءاللہ پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں آپ کا نام ہوگا. آپ نے رستم کی کہانی سنی, رستم کی سوچ کتنی بڑی ہے. وہ معذور ہونے کے باوجود 15 گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہے, اور یہاں ٹانگوں والے 5 سے 6 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں. اور کچھ لوگ جو معذور ہو جاتے ہیں وہ مانگتے ہیں. میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ صرف اس کی یہاں تک ٹانگ موجود ہے, اور یہ بائک بھی چلاتا ہے, 15 گھنٹے ڈیوٹی بھی کر رہا ہے. اور اس کا یہ کہنا ہے میں BA کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں, پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں, اور اس کا یہ کہنا ہے کہ میں انشاءاللہ ماسٹر بھی کروں گا. اور اس نے حکومت سے یہ اپیل کی ہے کہ معذوروں کے لیے کوئی کوٹا نہیں نکل رہا, تو حکومت سے اس نے یہ اپیل کی ہے کہ کوئی نہ کوئی کوٹا نکالیں تاکہ میں بیٹھ کے اپنی زندگی آزاد طریقے سے حلال کما سکوں. انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ بہتر کرے گا. یہ تھی رستم کی کہانی. اور رستم جیسے لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو معذور تو ہیں مگر وہ محنت نہیں کر رہے. ان کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی مثال ہے کہ معذور ہونا اور ہار ماننے میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ معذور تھا پر اس نے ہار نہیں مانی. اس نے کہا کہ جو کوئی اور کر سکتا ہے میں اس سے اچھا کر کے دکھاؤں گا. لوگ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں, یہ 15 گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہے. یہ اس سے کماتا ہے, اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھا رہا ہے کہ جو خواب اس کے پورے نہیں ہوئے وہ اپنے بہن بھائیوں سے چاہتا ہے وہ خواب پورے کریں. اور اس کی اپنی سوچ یہ ہے کہ میں بھی انشاءاللہ پڑھ کے ایک دن بڑا آدمی بنوں گا, اور وہ دن دور نہیں جب یہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اپنا نام کمائے گا. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلی کہانی میں. تب تک لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.